مشہور ہے الضرورت وتقدر بقدر الحاجت، ضرورت بقدر حاجت مانی جاتی ہے. اس ضرورت سے صفت بنائیں گے الضروری متقدر بقدر الحاجت. الضروری متقدر بقدر الحاجت، جو کام ضروری ہوتا ہے وہ حاجت کے بقدر ہی مانا جاتا ہے. اسی قاعدے کی روشنی میں اس بات کو سمجھیے. دیکھیے چھوٹے بڑے استنجے کے وقت کپڑے کا اٹھانا اور کشف عورت کرنا ایک ضروری کام ہے. اس کے بغیر استنجا نہیں ہو سکتا. چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کپڑا اٹھائے بغیر اور کشف عورت کے بغیر استنجا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ کپڑا اٹھانا ایک ضروری کام ہوا، اور ضروری کام بقدر ضرورت ہی مانا جاتا ہے. تو کپڑا ضرورت کے وقت اٹھایا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. یہی بات حدیث میں فرمائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو کھڑے کھڑے سارے کپڑے اٹھا نہیں لیتے تھے، ازار اٹھاتے نہیں تھے، بلکہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتے ہوئے جیسے جیسے ضرورت پڑتی کپڑے اٹھاتے جاتے. سمجھا گیا؟ بیٹھتے ہوئے جیسے جیسے ضرورت پڑتی کپڑا اٹھائے جاتے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ تنہائی میں بھی تعبری، ننگا ہونا اور کشف عورت جائز نہیں. کمرہ بند ہو، آدمی اس کمرے میں ہو، کوئی دیکھنے والی اور نظر نہ ہو، پھر کوئی سوچے کیا فائدہ ہے پائجامہ اور لنگی پہننے کا، کھول کر کے بیٹھے. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. حدیث میں ہے فاللہ احق ان یستحی منہ من الناس. اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ لوگوں کی بنسبت اللہ سے شرم کی جائے، حیا کی جائے. ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والی اور آنکھ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں. اس لیے تنہائی میں بھی تعظیم اور کشف اور جائز نہیں. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ضرورت کے موقع پر کپڑا اٹھانے کی گنجائش ہے مگر بقدر ضرورت. چھوٹا بڑا استنجا بغیر کپڑا اٹھائے ہوئے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس میں کپڑا اٹھانا ایک ضروری عمل ہوا. اس ضروری عمل کے لیے جتنی ضرورت ہو چاہیے اٹھائے، دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا جائے، بیت الخلا ہے اس میں بیٹھتا جائے، پھر آہستہ آہستہ کپڑا اٹھائے. ایک دیر داخل ہوتے ہی جب آس پاس ایسا کرتے ہیں کہ پہلے سے تمہارا یہیں سے ایسا نہیں چاہیے. یہ صرف بیت الخلا کے وقت کے لیے عمل نہیں ہے اور حکم نہیں ہے، بلکہ ہر ایسے موقع کے لیے جہاں کپڑا اٹھانا اور کشف عورت ضروری ہے وہاں بھی بقدر ضرورت. اشارہ سمجھ گیا؟ یہ نہیں کہ بالکل تنہائی میں دونوں ہو گئے، بس سارے کپڑے اٹھا کر کے اپنا الگ اس کا الگ بالکل کٹھے کی طرح ہو گئے. حدیث میں اس سے منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا ہے. وہاں بھی ایک ضرورت ہے کیونکہ کپڑے کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکتا، ورنہ کپڑا پہلے کچھ اور بعد میں. کپڑے کے ساتھ وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، حائط کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. ضرورت ہے وہاں، اس لیے بقدر ضرورت. جتنے کی ضرورت ہو اتنے ہی. یہی مضمون اس حدیث میں ہے. تو ایک انتہائی لطیف ادب ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ استنجے کے وقت
جیسے جیسے ضرورت ہو زمین پر بیٹھتا ہے اور کپڑا اٹھاتا جائے. بابر کیف التکشف عند الحاجت، قضاء حاجت کے وقت. الحاجت سے پہلے موضوع ہے جس کا قضاء حاجت. قضاء حاجت کے وقت کشف عورت کیسے ہو، کشف عورت کا بیان. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن قريب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. اس حدیث میں اس آدمی دیکھیے وکیع کے استاد ہیں حضرت سلیمان اعمش، اور سلیمان اعمش روایت کرتے ہیں رجل مبہم سے. ہم رجل یہ مجهول ہیں، مبہم ہیں، لیکن کیا یہ معلوم اور مبین کیے گئے ہیں؟ راجح قول کے مطابق یہ ہیں قاسم بن محمد. قاسم بن محمد یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنے کپڑے نہ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ زمین سے قریب ہو جاتے. اس زمانے میں آج کل کی طرح عموماً سلے ہوئے کپڑے پہننے کا رواج نہیں تھا. ایک تہبند کے ساتھ اور ایک اوپر سے چادر. ظاہر بات ہے کہ اوپر کے چادر کی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے کے کپڑے اٹھانے کی ضرورت ہے. تو آپ آہستہ آہستہ بیٹھتے اور زمین سے قریب ہوتے اور جتنی ضرورت ہوتی کپڑے کو اٹھاتے. حتیٰ یدنو سے فعل مضارع ہے. اس یدنو کی زمین کے مرنے میں دو احتمال. ایک راجح احتمال تو یہ ہے کہ زمین لوٹ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف یہاں تک کہ آپ زمین سے قریب ہوتے. اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یدنو کی زمین لوٹ رہی ہے ثوب کی طرف یہاں تک کہ کپڑا زمین سے قریب ہوتا. اور زمین سے قریب ہوتا کیسے؟ سوتی پہنے ہوئے ہیں اور بیٹھ رہے ہوئے ہیں تو ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ زمین کے قریب ہوتی، زمین سے قریب. جب کپڑا زمین کے قریب ہوتا تو آپ اس کو سمیٹتے، اس کو موڑ دیتے، اٹھاتے. دونوں یہاں تک کہ آپ کا کپڑا زمین سے قریب ہوتا. اور توجہ سے وقت السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. بظاہر ہوا ضمیر کا مرجع یہ عبد السلام بن حرب ہے. تو اس اعتبار سے یہ حکم لگے گا عبد السلام بن حرب پر کہ عبد السلام بن حرب ضعیف راوی ہے مگر یہ صحیح نہیں. یہاں عبد السلام بن حرب کی تضعیف مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ ثقہ ہیں، حافظ حدیث ہیں، بخاری اور مسلم کے روات میں سے ہیں. یہ میرا ضعیف کیسے ہو جائیں گے؟ یہ ضعیف نہیں ہے. پھر ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ہوا کا مرجع اس دوسری سند سے آنے والی روایت ہے جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. وہ روایت اور وہ حدیث ضعیف ہے. وہ حدیث ضعیف ہے. اس پارہ کو اچھی طرح دیکھیے. شروع میں سند آئی ہے حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش. پھر اس دوسری سند کو دیکھیے عبد السلام بن حرب عن الأعمش. تو دونوں راوی جمع ہو گئے ہیں حضرت سلیمان اعمش. پس سلیمان اعمش اس روایت کے مدار سند اس کے مدار سند ہوئے. امام سلیمان اعمش کے دو شاگرد ہیں یہاں، ایک وکیع بن الجراح اور دوسرے عبد السلام بن حرب.
ان دونوں راویوں میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو بیان کر رہے ہیں. سمجھا گیا؟ تو دونوں سندوں کا مدار حضرت سلیمان اعمش ہیں. سلیمان اعمش کے دو شاگرد وکیع بن الجراح اور عبدالسلام بن حرب. ان دونوں راویوں میں جو اختلاف ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اور پھر حکم ان دونوں راویوں میں دو طریقے سے اختلاف ہے. نمبر 1، حضرت وکیع بن الجراح اپنے شیخ اعمش سے نقل کر رہے ہیں اور اعمش اور صحابی رسول ابن عمر کے درمیان ایک واسطہ ہے رجل مبہم. سمجھا گیا؟ ایک واسطہ ہے رجل مبہم کا. اس کے برخلاف عبدالسلام بن حرب اپنے استاد حضرت اعمش سے نقل کر رہے ہیں مگر اعمش اور صحابی انس بن مالک کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. ایک بار سمجھا گیا؟ کوئی واسطہ نہیں. نمبر 2، حضرت وکیع کی سند میں حدیث آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے اور عبدالسلام بن حرب کی سند میں حدیث آ رہی ہے انس بن مالک سے. یہ دوسرا اختلاف. تو دونوں سندوں میں کتنے اختلاف ہوئے؟ 2 اختلاف. پہلا اختلاف یہ ہے کہ وکیع نقل کرنا ہے اپنے استاد اعمش سے، پھر اعمش اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کے درمیان رجل مبہم کا واسطہ ہے. برخلاف دوسری سند میں عبدالسلام بن حرب اپنے شیخ اعمش میں نقل کر رہے ہیں اور اعمش اور صحابی حضرت انس بن مالک کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ ایک اختلاف. دوسرا اختلاف، حضرت وکیع کی سند میں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر اور حضرت عبدالسلام بن حرب کی سند میں صحابی ہیں انس بن مالک. انس بن مالک. یہ 2 اختلاف ہے. اب اس کے بعد حکم لگا رہے ہیں کہ یہ جو سند ہے دوسری والی عبدالسلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک، یہ ہے ضعیف. کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے کہ اس میں حضرت اعمش نقل کر رہے ہیں انس بن مالک سے، حالانکہ اعمش کا لقب اور سما انس بن مالک سے نہیں. حضرت اعمش کا لقب اور سما حضرت انس بن مالک سے نہیں ہے. تو یقیناً یہاں کوئی نہ کوئی راوی چھوٹ رہا ہے. تو یہ حدیث مرسل یعنی منقطع، یہ حدیث مرسل ہے یعنی منقطع ہے واسطہ کے نہ ہونے کی وجہ سے. بس اعمش عن انس بن مالک کی سند ضعیف ہوگی کیونکہ یہاں انتقال. جب یہ ضعیف ہو گئی تو پھر اس سے آنے والی حدیث بھی ضعیف ہوگی. وہی مرجع ہے وہو ضعیف کا. تو وہو ضعیف کا حکم عبدالسلام بن حرب پر نہیں ہے بلکہ اعمش حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں بغیر واسطے کے. یہ بغیر واسطے کے روایت کرنا یہ ہے سند ضعیف. سند کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف ہو گئی. پھر تو پہلی سند کو بھی ضعیف کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی سند میں اگرچہ واسطہ ہے اور واسطہ کس کا ہے؟ رجل مبہم کا. اور رجل مبہم کی روایت ضعیف ہوتی ہے تو پہلی سند پر بھی ضعیف ہونی چاہیے. جواب یہ ہے کہ نہ، وہ ضعیف نہیں. اس لیے کہ امام ابو داؤد کے علم میں رجل مبہم کا مصداق متعین ہے اور وہ ثقہ ہے، وہ حافظ ہے، وہ معتبر ہے. تو اپنے علم کی بنیاد پر اس کو انہوں نے متعین کیا
اور وہ قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، جب ثقہ ہیں تو ثقہ کی روایت تو ضعیف نہیں ہوگی، اس لیے پہلی سند پر ذوق کا حکم نہیں لگایا مگر دوسری سند پر ذوق کا حکم لگایا۔ آگے ایسا نہیں، یہی حدیث انہی دونوں شرطوں کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی آئی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں شرطوں کے بارے میں فرمایا وکیل الحدیثین ضعیفان، دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، دونوں ضعیف ہیں اور مرسل ہیں، وکیل الحدیثین مرسل، دونوں حدیثیں مرسل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترمذی میں جو شرط آئی ہے تو پہلی سند میں اعمش اور ابن عمر کے درمیان رجل کا واسطہ نہیں، جب وہاں بھی رجل کا واسطہ نہیں تو درمیان سے راوی حذف ہو گیا، یہ منقطع کسی کو مرسل کہا۔ جیسے دوسری سند میں اعمش اور انس بن مالک کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے تو یہ انقطاع ہے، کسی کو مرسل کہا گیا۔ تو امام ترمذی کی کتاب میں جو پہلی سند آئی اس میں اعمش اور ابن عمر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مرسل اور یہ بھی مرسل، اور مرسل سے مراد ہے منقطع۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں کو مرسل بنانا منقطع کہنا صحیح ہے، مگر یہاں پہلی سند میں اعمش اور ابن عمر کے درمیان وجہ مبہم کا واسطہ ہے، اس لیے یہ مرسل بنانا منقطع نہیں۔ ہاں دوسری سند میں اعمش اور انس بن مالک کے درمیان واسطہ نہیں ہے، اس لیے یہ مرسل بنانا منقطع ہے۔ قال ابو داود رواه وقت السلام بن محمد بن الاعمش عن سيدنا ابن ضعيف وخيرات الكلام من الخلق۔ چھوٹے بڑے استنجے کے وقت بے ضرورت اور بغیر کسی مجبوری کے بات کرنا خلاف ادب ہے، یعنی مکروہ تنزیہی۔ چھوٹے بڑے استنجے کے وقت بے ضرورت اور بغیر کسی مجبوری کے بات کرنا خلاف ادب یعنی مکروہ تنزیہی ہے صرف۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو پھر قرأت تنزیہی بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں لگ گئی آگ اور گھر والے سو رہے ہیں، اب وہیں سے وہ چیز آ رہے ہیں آگ آگ آگ، بول تو رہا ہے کیا یہ مکروہ تنزیہی ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں اور یہ میں گھر میں پانی دوسرا چلا رہا ہے، شرابی علاقے میں ایسا ہوتا ہے، سو رہے ہیں ٹھیک اٹھے ہیں تو نیچے تو پانی سیلاب آ گیا اور پانی دوسرا گھر میں، ممکن ہے کہ دیوار گر جائے، اچھی دیوار ہے، اب وہ بیت الخلاء بیٹھے اٹھتا ہے پانی 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 شراب شراب شراب، یہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ ایک صاحب باہر سے اندر کمرے میں جا رہا ہے، تو کیا فارغ ہونے کا انتظار کرے گا؟ نہیں، اسی حال میں پیشاب صاف صاف بول رہا ہے، مگر یہ بولنا مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر۔ تو بے ضرورت کلام کرنا اور کسی مجبوری کے بغیر کلام کرنا خلاف ادب مکروہ تنزیہی ہے، ضرورت کی بنا پر ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں، لیکن بے ضرورت مکروہ تنزیہی۔ البتہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور قباحت، کوئی اور شراب بھی شامل ہو جائے، مطلب کسی دوسرے کے ساتھ میں کشف عورت کر دے، اعلیٰ مسئولہ کو کھول دے، تو اب اس میں قباحت زیادہ ہو گئی، اس لیے یہ مکروہ تحریمی۔ صرف کلام کرنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، اس وقت کلام اگر ضرورت سے کر رہا ہے تو بالکل جائے، اور بے ضرورت کر رہا ہے تو مکروہ تنزیہی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کشف عورت کرے، دوسرے کے سامنے لڑائی تو کرے گا ہی، دوسرے کے سامنے کرے تو اب یہ مکروہ تحریمی۔ چنانچہ حدیث میں
فرمایا گیا ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی پاخانہ کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاخانہ بھی کریں اور کشف عورت کیے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس حدیث کے عبارت سے ثابت ہوا کہ بیت الخلا میں چھوٹے بڑے استنجے کے وقت دوسرے کے سامنے کشف عورت کرنا اور پھر بات چیت کرنا، یہ دونوں علت ہے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب کا۔ جب مقت کا لفظ آ رہا ہے، انتہائی بغض کو مقت کہتے ہیں، اس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں غضب۔ تو غضب کے لیے دو چیزوں کا مجموعہ علت، ایک کشف عورت اور ایک ادائے حاجت کے وقت کلام، یہ دونوں کے دونوں مجموعہ علت ہیں اس بات کے لیے، مقت کے لیے، ناراضگی کے لیے۔ جب مجموعہ علت ہے تو ایک چیز علت نہیں ہے، اس لیے دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ کشف عورت کسی غیر کے سامنے مکروہ تحریمی یعنی حرام، اور کلام حرام نہیں ہے، یہ کلام بے ضرورت ہو تو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث میں ایک لفظ پیدا ہوتا ہے، ينظر احدهما الى عورت صاحبه، ينظر احدهما الى عورت صاحبه، وہ آدمی صرف پخانا کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے اپنے مشہور کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوتا ہے۔ چھوٹے بڑے استنجے کے حرام کے مکروہ ہونے کا بیان، بے ضرورت حرام ہے تو مکروہ ہے تنزیہ، اور اگر ضرورت کی بنیاد پر ہے تو بالکل جائز۔ لیکن کشف عورت دوسرا ہوتا ہے، کشف عورت اس طور پر کہ دوسرا کوئی دیکھے، یہ تو مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام ہے، یہ ہے حرام۔ حدثنا عبيد الله بن عمر بن سلمة قال حدثنا المهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يزيد بن ابي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے لا يخرج، ظاہر ہے کہ یہ صیغہ نہیں، لا يخرج، لیکن جب نہیں ہے تو جیم ساکن ہے۔ اب آگے سے ملا کر اس کو پڑھیں گے تو سب جانتے ہیں الساکن اذا حرک حرک بالحسب لا يخرج الرجلان، ویسے فعل مضارع منفی بھی ہو سکے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے لا يخرج الرجلان، تو نہیں کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے اور نفی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں کا ہو تو ترجمہ کہیں گے نہیں چاہیے تو آدمیوں کو کہ وہ پاخانہ کریں اپنے اعضاء مذکورہ کو کھولے ہوئے، اور اگر نفی کا صیغہ ہو تو دو آدمی نہ نکلیں اس حال میں کہ وہ پاخانہ لگے ہوں اپنے اعضاء مذکورہ کو کھولے ہوئے، تو نہیں اور نفی دونوں۔ الرجلان دو کی قید اتفاقی ہے، اگر تین ہو چار ہو سب کا کلی، پھر الرجلان دو مردوں کی قید بھی اتفاقی ہے، دو مردوں کے بجائے اگر دو عورتیں ہوں تو بھی حکم یہی ہوگا۔ بعض علاقوں میں عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ مغرب کے وقت نکلتی ہیں جنگل میں اور ایک جگہ بیٹھ کر کانفرنس کرتی ہیں،
ایک جگہ بیٹھتی ہیں گورنمنٹ کانفرنس بالکل پورا کرتے ہیں گورنمنٹ کانفرنس اور دن بھر کے کر کے آواز دوسرے سے اسی وقت جیسا ہوا ویسا ہوا پھر فارغ ہوتی ہیں وہ 2 عورتیں یا 10 عورتیں بھی اسی حکم میں آئیں اگرچہ ارمدوران کا لفظ ہے مگر یہ اتفاقی ہے اور 2 عورتیں ہوں 10 عورتیں ہوں تب بھی یہی حکم ہے. ان سے زیادہ کبھی صورت یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہوں اور آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوں یہ اس سے بھی زیادہ کبھی ہے. تو 3 صورتیں ہیں. ضربہ کے ایک ہی معنی نہیں ہے جو مشہور ہیں بلکہ اس کے 26 سے زیادہ معنی ہیں. ضربہ فعل کا سفر کرنا یعنی کہ زمین میں مارنا. یہاں ضربہ یہ دلوایا کہ مارنا ایک ترجمہ نہیں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم سفر کرو اسی طریقے سے ضرب الواقف بہا پھرنا یہاں وہی لفظ ہے یضربان الغائب. یضربان الغائب اس حال میں کہ وہ بہانا پھر رہے ہوں. یضربان کی ضمیر سے کاشفین حال والے کہ کھولے ہوئے ہوں دونوں اپنے آبائے مسئولہ آگے پیچھے دونوں کھولے ہوئے ہوں دونوں اپنے آبائے مسئولہ کو. اور ابن ماجہ کی روایت میں اضافہ ہے ينظر احدهما الى عورة صاحبه کہ ایک دوسرے کے عضو مستور کو دیکھ رہا ہو. تو پہلی آخری کاشفہ ہے عورتینا اس آدمی کے اپنے آبائے مسئولہ کو کھولے ہوئے ہوں. دوسری بات یہ ہے مثلا آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوں. فإن الله عز وجل يقول على ذلك وبشك الله تعالى ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ مذہب نامل کرواتے ہیں اس پر تشبیہ عمر پر. حدیث کے مضمون کو سمجھنے کے بعد دیکھیے کہ ينقض على ذلك یہ حکم اللہ کا مذہب نازل ہوتا ہے اس پر. اس حکم کی علت 2 چیزیں ہیں مگر دونوں کا مضمون نکالیے کیا ہوتی ہے. کاشفین مناوبینا ایک اور یہ تحدثان دوسری علت مگر دونوں علتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ دونوں کا مجموعہ علت. جب 2 چیزوں کا مجموعہ من حیث المجموعہ علت ہوتا ہے تو الگ الگ علت نہیں ہے بلکہ ایک ہی علت. جیسے ربا کی علت حنفیہ کے نزدیک بدر جنس جنسیت کی اور بدریت کی چاہے قیدی ہو یا وزنی ہو دونوں کا مجموعہ ہے بدر. دونوں کا مجموعہ علت ہے بدر جنس. اس صورت میں ریبل فضل بھی حرام ہے اور ریبل نسیہ بھی حرام ہے. ادھار طے کرنا بھی حرام ہے اور پنچاسی کے ساتھ معاملہ کرنا بھی حرام ہے. ایسی یہاں دیکھیے ينقض على ذلك یہ ہے حکم اور یہ ہے معلول. اس کی علت 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 کاشفین عورتینا کشف عورت. نمبر 2 یتحدثان کلام دونوں کا مجموعہ. اور فائدہ ابھی بتایا کہ جب 2 چیزوں کا مجموعہ علت ہو تو ہر ایک الگ الگ علت نہیں ہے بلکہ دونوں کا مجموعہ ہے. بس جب دونوں کا مجموعہ ہے الگ الگ نہیں ہے تو کشف عورت کا حکم اور ہوگا اور تحدث یعنی کلام کا حکم اور ہوگا. کشف عورت جو ہے مکروہ تحریمی یعنی حرام اور کلام پسند کلام سے ضرورت ہو تو مکروہ تنزیہی اور اگر ضرورت کی بنیاد پر ہو تو مکروہ تنزیہی بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ابن عمار میں مسنداً بیان کیا ہے.
امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کے ذوق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مگر اشارہ کیسے ہے؟ یہ بہت دقیق چیز ہے۔ شرح نقطہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ معرفت علل انتہائی باسط ہے، دقیق ہے، ہر محدث اس کو نہیں جان سکتا ہے، بلکہ جس کو تمام طرق پر دسترس ہو، تمام طرق کو وہ جانتا ہو تو سمجھے گا علت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک سند بظاہر صحیح ہے، متصل ہے، لوگ اس کو متصل سمجھ رہے ہیں، مگر کوئی ایسا پرکھنے والا نقاد ماہر آتا ہے جو اپنے وجدان سے ذوق سے کہتا ہے نا یہ متصل نہیں ہے، یہ لوگ منقطع ہے، یہ متصل نہیں ہے بلکہ یہ منقطع ہے، درمیان میں راوی چھوٹ رہا ہے، تو اس کو پہچاننا کہ سند متصل نہیں ہے بلکہ منقطع ہے، یہ ایک علت خفیہ کو پہچاننا ہر محدث کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے نقاد ماہر خبیر کا کام ہے جو اپنے ذوق سے پہچانتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کی سند میں علت خفیہ کو نکال رہے ہیں، توجہ سے دیکھیے۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ قال حدثنا المهدي قال حدثنا ابن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد۔ اس حدیث میں ایک راوی آ رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، یحییٰ بن ابی کثیر، یحییٰ بن ابی کثیر کے شاگرد کون ہیں؟ اکرمہ بن عمار، اکرمہ بن عمار یہ شاگرد ہیں۔ ابن عمار اپنے استاد یحییٰ بن کثیر سے اس کو مسندن بیان کر رہے ہیں، یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، جیسے عن ہلال بن عیاض قال حدثني ابو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند متصل ہے کہ نہیں؟ ظاہر سند متصل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سند متصل نہیں ہے، یہ مسند نہیں ہے بلکہ مرسل ہے۔ کیا دلیل؟ یحییٰ بن ابی کثیر کے دوسرے شاگرد ہیں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے مشہور آدمی ہیں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مصر میں ایک مسجد میں امام اور مؤذن دونوں تھے، مصر میں ایک مسجد میں امام اور مؤذن دونوں تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک پہنچے، کوئی تو ہر گئے وہ یہ بہت سی جلدی آتے تھے، میرے مسئلے کیا ہو گیا ہے، حدیث کے خلاف باتیں کرتا ہے، بہت بڑے جو دیکھنے والا ان کوفہ والوں کے شاعر ہیں، جو بڑے آدمی ہیں، بہت خفا ہوئے، یہ چپ رہے، ملاقات کے بعد سب کا ٹھہرنا تھا، ٹھہرے تھے، واپس ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر گئے اور بغل میں کچھ لے کر پھر وہ آزاد لے رہے تھے، اذان سے فارغ ہوئے تو سلام کرا کر پوچھ رہا یہ کیا کہیں دکھاؤ، نہیں علی صاحب ہماری سنیا ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ کار کر آگے انہوں نے لے مشغول ہو گئے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، امام صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، اچھا جلدی سے رکھ کر کے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کر پھر جب اسی نے پھر دیکھ مطالعہ کچھ پتہ نہیں چلا کو، لیکن اس کی کتاب یہ تو بڑا محدث، بڑا فقیر، بڑا مجتہد ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا معلوم نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جاننا پڑا یہ کون ہے؟ یہ کوفہ کے ہیں ابو حنیفہ۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کی رضائی کہاں تک ہے ہم لوگ نہیں پوچھ سکتے۔ حضرت امام اوزاعی کی مشترک
جہاں سب لوگ جا کر رک جاتے تھے امام ابو حنیفہ وہاں سے شروع ہوتے تو سمجھے تو یہی ابن ابی کثیر صاحب دیکھیے یہی ابن ابی کثیر کے دوسرے شاگرد ہیں کون امام اوزاعی امام اوزاعی اس کو مرسلن نقل کرتے ہیں اس طرح سے عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شرط بیہقی میں ہے عن الاوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیی بن ابی کثیر کے بعد ایک یہاں پہ تابعی ہے اس کے بعد صحابی ہے ابو سعید صحابی یقیناً حضرت ہے کہ نہیں امام اوزاعی کی طرف سے اور جب شرط سے صحابی کو نقل کر دیا جائے تو حدیث ہوتی ہے مرسل تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ شرط نقل کر رہے ہیں بس یہی ابن ابی کثیر کے کتنے شاگرد دو شاگرد ہیں ایک عمار ایک ابن عمار اکرمہ ابن عمار ابن عمار کے لیے دوسرے امام اوزاعی اکرمہ ابن عمار کو نقل کرنا ہے مسندن مگر امام اوزاعی نقل کرنا ہے مرسلن سمجھ آ گیا تو حدیث میں اضطراب پایا گیا بس جب سند میں اضطراب ہے تو سند ہو گئی مضطرب اور مضطرب سند ضعیف ہوتی ہے تو اکرمہ والی سند ضعیف ہے اور ضعیف سند سے آنے والی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے امام ابو داؤد ذوف کا لفظ استعمال کیے بغیر اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ انہوں نے مسندن بیان کیا ہے مسند صحیح نہیں ہے بلکہ مرسل صحیح ہے بس اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سند زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ مرسل ہے اکرمہ کے مقابلے قال ابو داؤد هذا يشهد لله ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مسند نہیں کیا ہے سوائے اکرمہ ابن عمار کے فاغفر الرجل يرد السلام وهو يقول ہم سب کے سامنے جتنے نسخے ہیں سب میں تو لفظ یہی ہے ترجمے کا فاغفر الرجل يرد السلام لیکن بعض نسخوں میں یہاں حمزہ استفہام محذوف ہے فاغفر الرجل يرد السلام وهو يقول مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پیشاب کر رہا ہو پیشاب کرتے وقت اس کو اگر کوئی سلام کر دے تو کیا اس حال میں جواب دے سکتا ہے یا نہیں اس حال میں پیشاب کرتے وقت جواب دے سکتا ہے یا جواب نہیں دے سکتا دو مسئلے ہیں ساتھ ساتھ توجہ سے ایک تو پیشاب کر رہا ہے اور ایک ہے پیشاب کر چکا ہے مگر گلے سے یا پاک کر رہا ہے خشک کر رہا ہے پیشاب کر چکا فارغ ہو چکا ہے اور گلا استعمال کر رہا ہے اس وقت اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے کہ نہیں دوسرا مسئلہ ہے اور دل سے پیشاب کرتے ہوئے سلام کرتے کوئی تو جواب دینا چاہیے کہ نہیں اگر گلے سے یا خشک کر رہا ہے اور اس حال میں کسی نے سلام کر دیا ہے تو اس میں دونوں رائے ہیں جواب دے بھی سکتا ہے اور جواب نہیں بھی دے سکتا اس وقت بعد میں دوسرا لیکن اگر بالفعل کوئی پیشاب کر رہا ہے تو اس وقت سلام کرنا مطلوب کسی کا بھی لیکن اگر کوئی کر دے تو اس وقت جواب نہیں دیا جائے گا جواب دینا واجب نہیں کیا بعد میں جواب دے جواب دینا واجب تھا اس حال میں وضو ختم ہو چکا ہے اب بعد میں واجب نہیں ہے چاہے جواب دے دے چاہے جواب نہ دے اس لیے اگر جواب دے گا کہ اس کا احسان ہوگا کرم یہ اس کا احسان اور کرم ہے بعد میں جواب دینا واجب نہیں رہا اسی مضمون کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرما رہے تھے
کہ اتنے میں ایک شخص ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ آگے حدیث آ رہی ہے کہ آپ نے فارغ ہونے کے بعد تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس تاخیر کے لیے معذرت چاہیے۔ معذرت کیا کہ سلام کا جواب دینا اللہ کا نام ہے، السلام اللہ کا نام ہے، الملك القدوس السلام، سلام اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں بے وضو ہونے کی حالت میں اللہ کے ذکر کو ناپسند کرتا ہوں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ اب میں کہہ کے آپ کو چھپاؤں، اب میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ حدیث، اب اس حدیث کے متعلق چند باتیں ہیں، ساتھ ساتھ دیکھیے۔ الرجل يقول السلام وهو يقول، اگر اس کا ترجمے کا یہی ہے تو حمزہ استفہام محذوف، يقول السلام وهو يقول، کیا سلام کا جواب دے سکتا ہے جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہو؟ اور جن قدیم نسخوں میں حمزہ استفہام موجود ہے وہاں مستعمل کی ضرورت نہیں ہے۔ الرجل يرد السلام وهو يقول، جب یہ نسخہ ہو پھر تو بالکل واضح ہے، لیکن اس نسخے میں چونکہ حمزہ استفہام نہیں ہے اس لیے حمزہ استفہام مقدر بنانا پڑے گا۔ يرد السلام وهو يقول، کیا اگر کوئی پیشاب کر رہا ہو اور اس کو کوئی سلام کر دے تو جواب دے سکتا ہے یا نہیں؟ ترجمہ ہے سوال کے انداز میں، سوالی انداز میں اس کا جواب حدیث سمجھا گیا۔ حدیث میں کیا جواب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اور آگے جو روایتیں ذکر کر رہے ہیں ان میں وجہ بیان کی جواب نہ دینے کی کہ میں بے وضو تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ وضو یعنی پاک ہو کر اللہ کا نام لوں، اس لیے اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا، اب جواب دے رہا ہوں۔ یہ ہے حدیث کا حکم۔ مسئلہ یہ نکلا کہ اس وقت جواب دینا واجب نہیں رہتا، بعد میں وضو ختم ہو چکا ہے، اب اگر جواب دیتا ہے تو تکبر اور احسان ہے، نہیں جواب دیتا تو کوئی الزام، کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ آپ پیشاب فرما رہے تھے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ مشہور ہے اور دیکھیے آگے روایت آ رہی ہے اپنے بات میں کہ حضرت مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس سے گزرے اور سرکار پیشاب کر رہے تھے، آپ نے سلام کیا تو سرکار نے جواب نہیں دیا۔ تو دوسری حدیث سے آپ کی پہلی حدیث یا اس کے مقابلے میں دوسری حدیث سے تعین ہوتی ہے رجل۔ سمجھا گیا کہ کون ہے رجل؟ مہاجر ابن قنفذ، جیسے قرآن کے بارے میں قاعدہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، اسی طریقے سے حدیث کے بارے میں بھی ضابطہ ہے حدیث یفسر بعضہ بعضا۔ اس رجل کی تعین ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے اگلے روایت سے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا۔ یہ تو اس وقت ہے جب دونوں حدیثوں میں واقعہ ایک اور اگر تعدد واقعہ ہو یہ الگ ہو، وہ الگ ہو تو اب رجل سے مراد ابو الجوہین، اور ابو الجوہین یہ ایک صحابی ہیں، مرد رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، سالی کے آپ پیشاب کرنا ہے، وسلم علیہ انہوں نے آپ کو سلام دیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس سے مسئلہ نکلا کہ اس حال میں جواب دینا واجب نہیں، کب سے پیشاب کرو، لیکن پیشاب سے تو غائب ہو گیا اور گلے سے یا خشک کر رہا ہے، اس حال میں کوئی جواب کرے تو جواب دے نہیں سکتے، نہیں بھی سکتے۔ قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وذات رجل مسئلہ یا کہیے سند کے بدلنے سے حدیث بدل گئی۔ اگر ایک سند حدیث کی متعدد سندیں ہو جائیں تو وہی سے دھیرے دھیرے سند کے اعتبار سے متعدد بن جاتی ہے۔ اس بارے میں سامنے دیکھیے روی یا ابن عمر ایک روایت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، ٹھیک ہے، وغیری اور ابن عمر کے علاوہ یہ علاوہ کون ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسری رائے ہے کہ ابو جہین بن حارث۔ راضی یہ ہے کہ ابو جہین بن حارث والے غیر سے کتنی سندیں ہوں؟ دو صحابی ہوئے، ایک عبداللہ بن عمر، ایک حضرت ابو جہین، ان دونوں سے روایت آ رہی ہے۔ بتائیے کہ شروع کی سندیں ہیں کہ نہیں؟ ابن عمر سے پہلے اور غیر سے پہلے کی سندیں، شروع کی سندیں سر حضرت ہیں، اور جب سند کو حذف کر دیا جائے شروع سے اسے کہتے ہیں تاریخ، تو تاریخ ہے مگر ایک تاریخ ہے اور دو تاریخ ہیں۔ دو صحابی سے روایت آ رہی تو ایک روایت ہوئی یا دو روایت؟ بولو دو۔ شروع کی سند نہیں ہے تو اب تاریخ ہے تو ایک تاریخ ہے، دونوں تاریخ